بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بالا کوٹ پہ حملے کے بعد نہیں بلکہ اس سے کئی دن پہلے میزبان متحدہ عرب امارات نے اسلامی کانفرنس کے 46ویں وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یہ دعوت 26 فروری کو بالا کوٹ پہ حملے کے بعد ہی پاکستانی پارلیمنٹ میں زیر بحث آئی اور ایک رکن قومی اسمبلی ایاز صادق نے تجویز دی کہ پاکستان کو اسلامی کانفرنس کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ حالانکہ عین اسی دن اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے سیکریٹریٹ نے بھارت کا نام لے کے جنگی کارروائی اور بمباری کی شدید مذمت کی، اسی دن اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستانی سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے بھی شرکت کی۔ وزرائے خارجہ کانفرنس 1 اور 2 مارچ کو ابو ظہبی میں منعقد ہوئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے احتجاجاً شرکت نہیں کی، مگر جب سشما سوراج کے خطاب کے باوجود اجلاس نے کشمیر کے بارے میں بھارت کے خلاف سخت مذمتی قرارداد منظور کی تو شاہ محمود قریشی نے 2 مارچ کو اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی قوم کو اس قرارداد کی منظوری پہ مبارکباد پیش کی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس کانفرنس کا پاکستان نے بائیکاٹ کیا اسی کانفرنس کی قراردادوں پہ قوم کو ایسے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے گویا یہ قرارداد پاکستان کی کوششوں سے منظور ہوئی ہو۔ ایک جانب تو پاکستان مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے انفرادی رابطہ کاری میں مصروف ہے، پاکستان کی جانب سے نریندر مودی سے فون پہ بات چیت کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور دوسری جانب پاکستان نے ایک ایسے فورم کا بائیکاٹ کیا جس کا وہ بانی رکن ہے اور جہاں اسے بیک وقت 56 مسلمان ممالک سے رابطہ کرنے اور اسٹیج استعمال کرنے کا سنہری موقع مل رہا تھا۔ کون جانے کہ شرکت کی صورت میں میزبان متحدہ عرب امارات سعودی تائید کے ساتھ شاہ محمود اور سشما سوراج کی علامتی ملاقات بھی کروا دیتا۔ کیا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان وہی نہیں کہ جنہوں نے 1.5 ماہ قبل پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان انہیں گاڑی ڈرائیو کر کے وزیر اعظم ہاؤس لے گئے تھے؟ کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وہی نہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں؟ کیا یہ وہی 2 ممالک نہیں جنہوں نے پچھلے 2 ماہ میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی سہولت دی ہے؟ کیا یہ وہی نہیں کہ جنہوں نے تازہ پاک بھارت کشیدگی ختم کروانے میں پس پردہ اہم کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں؟ مگر بھارتی وزیر خارجہ کے خطاب کے باوجود اگر اسلامی کانفرنس کے فورم سے بھارت کی مذمت میں قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ کانفرنس کے میزبان متحدہ عرب امارات اور اسلامی کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کو جائے گا یا پھر بائیکاٹ کرنے والے پاکستان کو؟ خارجہ پالیسی میں جذباتیت کا مظاہرہ پہلی بار نہیں ہوا۔ یاد تو ہوگا جب سقوط مشرقی پاکستان سے چند دن پہلے پاکستانی مندوب ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پولینڈ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اپنے نوٹس پھاڑے اور باہر نکل آئے۔ کیا اس کرتب سے مشرقی پاکستان بچا لیا گیا؟ اور جب بنگلہ دیش بن گیا تو جس ملک نے بھی بنگلہ دیش تسلیم کیا صدر بھٹو نے اس ملک سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے، حتیٰ کہ برطانوی دولت مشترکہ سے بھی خلا لے لیا گیا۔ جب چند ماہ بعد غلطی کا احساس ہوا تو خاموشی سے تمام سفارتی تعلقات پھر جوڑ لیے گئے اور دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی اسلامی کانفرنس کے لاہور سربراہ اجلاس کے موقع پہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر کے انہی ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کا میرا بھائی کہہ کے استقبال کیا۔ سفارتکاری ایک شفاف شعبہ ہے۔ سفارتکاری دوسرے کی کمزوری اپنے حق میں استعمال کرنے کا نام ہے۔ روٹھنے رٹھانے کا کام خاندانی رشتوں ناتوں میں تو کام آ جاتا ہے، مگر سفارتکاری میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا اصول ہی سکہ رائج الوقت ہے۔ سفارتکاری میں ناراضی بھی اداکاری ہے اور دوستی بھی اداکاری۔ جس ملک نے اس پیشے کو دل پہ لے لیا اور روٹھا ہوا محبوب یا محبوبہ بن گیا وہ سراسر خسارے میں ہے۔ دنیا ویسے بھی بڑی بدذات ہے، جذبات کہاں سمجھتی ہے پیارے۔ 25 جولائی کو ملک کے 272 سینماؤں میں بیک وقت ریلیز ہونے والی پولیٹیکل ایکشن تھرلر جھنجھنا نے اپنی مقبولیت کے اعتبار سے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ جس فلمی ناقد نے ریلیز سے قبل جھنجھنا کو بی کلاس یا فلاپ کہانی قرار دے کے سپر فلاپ کی پیشگوئی کی تھی، اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ ایسے ریویوز پڑھنے کے بعد مجھے بھی اس فلم سے کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں تھیں۔ وجہ بہت سامنے کی تھی۔
440 ارب روپے کے بھاری بجٹ سے بننے والی اس فلم میں کسی سکہ بند ہیرو ہیروئن کو نہیں لیا گیا تھا۔ اسکرپٹ بھی کسی ایک رائٹر نے نہیں بلکہ دی لیجنڈز نامی کسی ٹیم نے مل کے لکھا۔ البتہ ولن اور اس کے ساتھی وہی جانے پہچانے ہیں جو پچھلے 30-35 برس سے بننے والی ہر اردو اور پنجابی فلم میں کاسٹ ہو رہے ہیں۔ جھنجھنا کے ڈائریکٹر کا نام بھی پہلے کسی نے نہیں سنا، X2۔ بھلا یہ کیا نام ہوا؟ مجھے تو یہ نام ابن صفی کی عمران سیریز سے چرایا ہوا لگتا ہے۔ X2 عمران کا باس جو شاید ایک دو بار کے علاوہ ابن صفی کے ہر ناول میں پردے کے پیچھے ہی رہا۔ X2 کا اصل نام صرف 3 لوگ جانتے تھے، ابن صفی یا ناول کے 2 مرکزی کردار عمران اور سر سلطان۔ بہرحال میں نے بھی اس للک میں جھنجھنا دیکھ لی کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ خلقت ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ واقعی نئی ٹیم کے ساتھ اتنا بھاری مالی رسک لے کے اسکرپٹ، ڈائریکشن، سینماٹوگرافی اور گرما گرم آئٹم سانگز کے اعتبار سے بہت ہی کامیاب پروڈکشن ہے۔ اگر میں ایک لائن میں کہانی بتاؤں تو یوں ہے کہ خیالستان نامی ایک ملک ہر طرح کے بحران سے جوجھ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک نجات دہندہ کو آزمانے کے بعد کسی نئے رہبر کا منتظر ہے۔ باقی کہانی اچھائی اور برائی کے مابین جنگ اور بالآخر اچھائی کی فتح کے گرد گھوم رہی ہے۔ کہانی نئی نہیں ہے، البتہ جدت اور سلیقے سے پیش کر کے فلم بینوں کی نئی نسل کو موہ لینے کی کامیاب کوشش ہے۔ فلم کے آغاز میں ان تمام سرکاری اور نجی اداروں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے جنہوں نے اس کی پروڈکشن میں بھرپور تعاون کیا۔ پھر خبردار کیا گیا کہ تمام کردار فرضی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ شطرنج کی بساط والے فرضی ہیں یا واقعی فرضی ہیں۔ تاہم جوں جوں کہانی آگے بڑھتی ہے فرضی اصلی کا فرق مٹتا چلا جاتا ہے۔ جہاں تک اداکاری کا معاملہ ہے تو مجھے 2 نئے اداکاروں مصطفیٰ کمال اور سرفراز بگٹی کی فنی صلاحیتوں نے خوب متاثر کیا۔ صادق سنجرانی کی بھی یہ پہلی فلم ہے، مگر انہوں نے بطور مہمان اداکار 2-3 مناظر میں اپنا خاموش کردار بخوبی نبھا دیا۔ فلم میں کئی لمبے لمبے عدالتی مناظر بھی ہیں۔ ان مناظر کا سیٹ اور فلم بندی نہایت شاندار ہے، مگر بطور ناظر یہ منطق پلے نہیں پڑی کہ ڈائریکٹر نے ججوں کے چہرے دھندلائے ہوئے کیوں دکھائے۔ جن سکہ بند اداکاروں نے نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، مریم، گلالائی اور ریحام کا کردار ادا کیا، انہیں اور کسی جرم میں نہ صحیح کم از کم خراب اداکاری کے جرم میں اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے۔ اور اب کچھ ذکر جھنجھنا کے ہیرو کا۔ ایک پرجوش نامی گرامی وجیح کرکٹر جو خیالستان کو بحران سے نکالنا چاہتا ہے مگر کوئی اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے پر ہیرو حوصلہ نہیں ہارتا۔ ایک دن وہ کسی ہرے بھرے میدان میں افسردہ ٹہل رہا ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، مایوس مت ہو بچہ، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ہیرو پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر اسے کوئی آدم نظر نہیں آتا۔ البتہ اس لمحے قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کل تک اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے جوق در جوق اس کے قافلے میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک کٹھنائیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک خوفناک ولن اپنے کرتوتوں اور ہر بزرگ کی پگڑی اچھالنے کے نتیجے میں مکافات عمل کی پکڑ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ فلم کے آخری منظر میں ہیرو کی رومن تھیٹر کی طرز کے عظیم الشان سیٹ پہ تاج پوشی ہوتی ہے۔ ایک بے چہرہ سفید جبہ بردار پیچھے سے نمودار ہو کے اقتدار کی چھڑی ہیرو کے حوالے کرتا ہے، دوسرا بے چہرہ سفید جبہ بردار ہیرو کو سنہری جھنجھنا پکڑا دیتا ہے۔ چھڑی شاید نشانی ہے اختیار کی اور جھنجھنا نشانی ہے مسائل سے جوجھ رہے خیالستانی تماشائیوں کو مسائل حل ہونے تک بہلانے کی۔ اور پھر دھرتی ہائل سیزر کے نعرے سے گونج اٹھتی ہے۔ دی اینڈ۔ خدا خدا کر کے IMF نے 3.25 سال کے لیے کڑی شرائط کی پوٹلی میں باندھ کے $6 ارب قرضہ 3 جولائی کو منظور کیا ہی تھا کہ ٹھیک 11 روز بعد سرمایہ کاری سے متعلق عالمی بینک کے ایک ثالثی ٹریبونل نے ریکودک تانبے کے ذخیرے کی لیز کے تنازع کا فیصلہ پاکستان کے خلاف دے دیا اور اب پاکستان کو آسٹریلیا کی معدنیاتی کمپنی ٹیتھیان کو $5.9 ارب ہرجانہ دینا پڑے گا۔ بصورت دیگر ریکودک کے معدنی حقوق ٹیتھیان کمپنی کو رہن رکھوانے پڑیں گے۔
ٹیتھیان کو لیز دینے سے حکومت بلوچستان نے بغیر کوئی معقول وجہ بتائے نومبر 2011 میں انکار کیا تھا۔ تب تک ریکودیک کے سروے اور فیزیبلٹی اور دیگر اخراجات کی مد میں ٹیتھیان کمپنی $220 ملین خرچ کر چکی تھی۔ چنانچہ کمپنی نے عالمی بینک کے ثالثی نظام سے رجوع کیا اور ٹریبونل نے 7 برس کی سماعت کے بعد پاکستان کو لگ بھگ $6 ارب کا چالان تھما دیا۔ ریکودیک میں 6 ارب ٹن خام تانبے اور 6 لاکھ ٹن سونے کے ذخائر کا اندازہ ہے، یعنی اسے سونے کا 5واں بڑا عالمی ذخیرہ بتایا جاتا ہے۔ عمران حکومت 3 ماہ پہلے تک کراچی کے قریب سمندر میں تیل اور گیس کے ایک بہت بڑے گیم چینجر ذخیرے کی دریافت کی آس لگائے بیٹھی تھی، مگر آج ریکودیک کا ثابت شدہ معدنی ذخیرہ بھی اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ حکومت نے ریکودیک کے ہرجانے کی ذمہ داری کے تعین کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اور وہ جو کہتے ہیں کہ مردے کے بال مونڈنے سے اس کا وزن تو ہلکا نہ ہوگا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے ہی منہ پہ جڑ لینا چاہیے، اور جب کمہار پہ بس نہ چلے تو گدھے کے کان ہی اینٹھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ کہ کوئی اسمبلی میں سلیکٹڈ نہ کہہ دے، نواز شریف کو جیل کا کھانا دیا جائے کہ گھر کا، جن پر کرپشن کے مقدمات ہیں انہیں ٹی وی کوریج ملنا چاہیے کہ نہیں، 3 ٹی وی چینلز کی نشریات پیمرا نے معطل کروائیں یا پیمرا کو عضو معطل بنانے والے فرشتوں نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بے نامی جائیداد کا ریفرنس ٹھیک ہے یا غلط، احتسابی جج ارشد ملک کی ویڈیو پہ یقین کیا جائے کہ بیان حلفی پہ خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کتنے قیمتی راز کسی بیرونی ایجنٹ کے حوالے کیے، اس کی چھان بین بھی ضرور ہوگی۔ 20 جولائی کو سابق فاٹا میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں، دفعہ 144 کے باوجود کوئی بھی ملک دشمن امیدوار جیتنے نہ پائے۔ سلیس اردو میں ملک دشمن امیدوار اسے کہتے ہیں جس کا تعلق یا ہمدردی پی ٹی ایم سے ہو۔ رانا ثناء اللہ اپنی ہیروئن سمگل کر رہا تھا یا دوسروں کی، کوئی این آر او مانگے یا نہ مانگے دونوں کی خیر نہیں، جیسے 50 برس پہلے کے پاکستان میں نہ کمیونسٹ کی خیر تھی نہ اینٹی کمیونسٹ کی۔ مفرور اسحاق ڈار کو گرفتار کر کے ضرور پاکستان لایا جائے، مگر پرویز مشرف نامی مفرور بھلے $6 ارب آئی ایم ایف سے آ جائیں یا دوسرے ہاتھ سے $6 ارب ریکودیک کے ہرجانے میں لٹ جائیں، مگر گیس، بجلی، تیل، چینی، آٹے پہ سبسڈی کا ملک مزید متحمل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ٹرینوں کے حادثات سے ریکودیک ہرجانے تک سب کی ذمہ دار وہ 2 سابق سویلین حکومتیں ہیں جو 2008 سے پہلے بہنے والی دودھ اور شہد کی نہریں بغیر ڈکار لیے پی گئیں، لہٰذا کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کرپٹ سے مراد ہر ایسا شخص جو اپوزیشن میں ہو۔ ریکودیک کا فیصلہ تو آ گیا، 3 دن بعد کلبھوشن یادو کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ حق میں آیا تو موجودہ حکومت کی جیت، خلاف آیا تو سابق حکومتوں کے سبب۔ بچپن میں محاورہ سنتے تھے کی پرواہ ملنگانو بھاویں کتے پہ جن جنگانو۔ سلیس اردو میں اس کا جدید مطلب ہے گھبرانا نہیں ہے۔ مبارک ہو، 3 پاکستانی نژاد بین الاقوامی ماہرین معیشت سے پاک ہو جانے کے بعد اب قومی اقتصادی مشاورتی کونسل کے بقیہ 15 ماہرین خالص پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ تمام طبقات و دینی حلقوں کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے سائے سائے اب یہ کونسل پاکستان کو اقتصادی دلدل سے نکالنے کے لیے غیر ملکی مفاد کی بجائے اول تا آخر ملک کے بارے میں سوچے گی۔ پچھلے 1 ہفتے میں پرانا پاکستان نیا بنتے بنتے کنوں سے رہ گیا جب کسی نے عمران خان کے کان میں کہا، نواں آیا ہے سونیا۔ خان صاحب کو بات ترنت سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح خالص سونے میں کھوٹ ملائے بغیر زیور نہیں بن سکتا، اسی طرح خالص میرٹ کے بل پہ کوئی نظریاتی مملکت نہیں چلائی جا سکتی، سب طاقتور طبقات کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان بحال کرنے کا خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کہنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی ایک ادارہ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ چلتا ہے تو وہ فوج ہے۔
مگر نہ تو تم قائد اعظم ہو اور نہ ہی فوج، لہٰذا کسی تجربے کار مستند ماہر کی نگرانی کے بغیر میرٹ کا کرتب دکھانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز ایسی تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں جن کا بغیر ڈاکٹری مشورے کے استعمال آپ کو بلا امتیاز میرٹ کے مالی خولیہ میں مبتلا کر کے ذہنی توازن پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو بات 124 دن کا دھرنا نہ سمجھا سکا، وہ سبق خان صاحب کو حکومت کے پہلے 20 روز نے ہی کسی حد تک سمجھا دیا کہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہو، مگر ان باتوں کو عملی جامہ ایسے مت پہناؤ کہ اپنا پاجامہ ہی کھسک جائے۔ بلوری گھر کے مکینوں، جوان لڑکی کے والدین اور 10-12 ووٹوں پہ کھڑی حکومت کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے اور آنکھیں کان ناک کھلے رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سچ ضرور بولیے، مگر کمرے میں، مگر باعتماد لوگوں کے سامنے، بلکہ ہو سکے تو تنہائی میں یا زیادہ سے زیادہ شیشے کے روبرو، اور خبردار سچ کو کبھی تنہا باہر مت جانے دینا۔ بھیجنا ضروری بھی ہو تو جھوٹ کے کپڑے پہنا کے بھیجنا، ورنہ پیروں پہ جائے گا، ایمبولنس میں آئے گا۔ ابھی تو 5 برس گزارنے ہیں، یہی لچھن رہے تو 5 ماہ بھی گزارنا محال ہو جائیں گے بابو۔ ایک بات تجھے کوئی نہ بتائے گا مورکھ، لہٰذا بہت دھیان سے سننا۔ یہ جناح کے پاکستان کی رٹ لگانا آہستہ آہستہ چھوڑ دے۔ جناح کے حریف گاندھی، نہرو، پٹیل تھے، تیرے حریف در اصل تیرے حلیف ہی ہیں۔ جناح کو مظلوم اقلیت کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی، تیرے پاکستان میں تو اقلیت ہی ظالم بتائی جا رہی ہے۔ جناح کے حریف بیلچے والے خاکسار تھے، اب خود کش خاکساروں کا زمانہ ہے، اور تم کبھی جناح نہیں بن سکتے۔ جناح نے پاکستان ضیاء الحق سے نہیں، ماؤنٹ بیٹن سے لیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بے لگام و بدتمیز میڈیا سے نفرت ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ بارہا بی بی سی، CNN، نیو یارک ٹائمز سمیت کئی چینلوں اور اخبارات کو 2 کوڑی کے رپورٹر، چیتھڑے، متعصب اور گھٹیا کے القابات سے سرفراز کر چکے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے مشیر بھی یہی زبان استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ وہ میڈیا سے زیادہ اعتبار اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کرتے ہیں۔ نریندر مودی جب سے وزیر اعظم بنے، انہوں نے ایک بھی کھلی پریس کانفرنس نہیں کی، صرف ایسے چینلوں اور اخبارات کو انٹرویوز دینے کا اعزاز بخشا جو ان کا قالین بن چکے ہیں۔ ارنب گوسوامی جیسا اینکر جو راہل گاندھی سمیت ہر ہما شما کے چیتھڑے اڑا دینے کے لیے مشہور ہے، جب مودی کے روبرو آتا ہے تو ایسے انداز میں سوال پوچھتا ہے گویا پردھان منتری کا اسٹینو آدھی کرسی پہ بیٹھ کے ڈکٹیشن لے رہا ہو۔ نئے پاکستان کے ہر شعبے میں اصلاحات اور آؤٹ آف فریم آئیڈیاز دینے کے لیے خصوصی مشاورتی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، مگر میڈیا سے پرانے انداز میں ہی نپٹا جا رہا ہے۔ نئے پاکستان میں بھی جو چینل، اخبارات اور صحافی پہلے سے کھینچی ہوئی حب الوطنی کی لکیر پار کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں بالائے ریاست اداروں کی جانب سے ٹیلی فونک دھمکیوں، نامعلوم دفاتر میں طلبی، مضامین و کالم رکوائے جانے اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا رہے گا۔ سرکاری اشتہارات بطور ہتھیار استعمال ہوتے رہیں گے، کیبل آپریٹرز کے ذریعے چینلز کی نشریات بند ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ انسداد دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت قلمی غداروں اور دہشت گردوں سے نپٹنے کا عمل بھی قومی مفاد میں جاری رہے گا۔ نئی حکومت آنے کے بعد سے اب تک تو ناپسندیدہ صحافیوں کو پریس بریفنگز سے علیحدہ رکھا جاتا رہا، لیکن اب پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کو بھی صرف منتخب مصروفیات کی کوریج کی اجازت ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار کراچی آئے تو ڈان گروپ کے صحافیوں کے دعوت نامے عین وقت پہ منسوخ کر دیے گئے، اور جب وزیر اعظم پہلی بار پشاور گئے تو سرکاری خبر رساں اداروں کے مقامی نمائندوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ زحمت نہ کریں، وزیر اعظم اسلام آباد سے اپنی ٹیم ساتھ لائے ہیں۔ مگر نئی حکومت کا بھی قصور نہیں، دراصل میڈیا ہی بدتمیز ہے۔ پاک پتن کے طاقتور مانیکا خاندان کے دباؤ پہ DPO کے راتوں رات تبادلے کی خبر اچھالنے کو تو حکومت نے اعلیٰ ظرفی سے برداشت کر لیا، مگر کم ظرف میڈیا نے اسی پہ بس نہیں کی۔ اب بھلا یہ بھی کوئی چھاپنے کی خبر ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھری قومی اسمبلی میں سابقہ حکومتوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کہا
اور ایک گستاخ چینل نے وزیر اطلاعات کو یاد دلایا کہ نون لیگ کے سابق وزیر خواجہ آصف نے جب ایک رکن اسمبلی کے لیے ٹریکٹر ٹرالی جیسے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے تو پارلیمانی اخلاقیات کی سب سے زیادہ وکالت فواد چودھری نے ہی کی تھی۔ میڈیا کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ خبر پی جاتا کہ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات زوار حسین نے الصبح کوٹ لکھپت جیل میں عملے کو ایک جانب کھڑا کر کے چابیاں چھین کے زبردستی خطرناک قیدیوں کی بیرک کھلوائی اور خود کش حملوں میں ملوث ایک ملزم سے بھی ملاقات کی۔ میڈیا نے وزیر موصوف کے ترجمان کی اس خبر کو ذرہ برابر اہمیت نہ دی کہ وزیر صاحب نے قیدیوں کی شکایات سننے کے لیے اچانک جیل پہ چھاپا مارا اور جیلر نے وزیر صاحب کے طرز عمل کے بارے میں حکام بالا کو جو رپورٹ بھیجی ہے وہ جھوٹی ہے۔ یا یہ بھی کوئی چلانے والی خبر ہے کہ عدالتی نااہلی کے باوجود پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے 13 ستمبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں خوراک و زراعت سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ کیسا میڈیا ہے جو پہلے 100 دن میں بھی نئی حکومت کی عیب جوئی سے باز نہیں آ رہا؟ الٹا صحافتی تنظیموں نے 9 اکتوبر کو میڈیا کا مرحلہ وار گلا گھونٹنے کے مبینہ عمل کے خلاف ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا کچھ بھی کر لے، وہ تبدیلی کے پہیے کو نہیں روک سکتا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں نمبردار کے لڑکوں سے بنا کے رکھنے میں ہی عافیت ہے، آگے میڈیا کی مرضی۔ نہتہ اور بے بس انسان جب نتائج کے خوف سے آزاد ہو جائے تو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ 3-4 مثالیں تو میں پچھلے 10 برس کی ہی دے سکتا ہوں۔ تیونس کے قصبے سدی بوزید میں 17 دسمبر 2010 کو کسی پولیس والے نے پھل فروش محمد بو عزیزی سے رشوت مانگی۔ بو عزیزی نے انکار کر دیا۔ پولیس والے نے اسے تھپڑ مارے، مرے ہوئے باپ کو گالی دی اور ٹھیلا ضبط کر کے چالان کاٹ دیا۔ بو عزیزی نے بلدیہ کے دفتر میں شکایت کے لیے کسی افسر سے ملنے کی کوشش کی، اسے نہیں ملنے دیا گیا۔ بو عزیزی نے اسی دفتر کے سامنے خود کو آگ لگا لی۔ اس آگ نے عرب سپرنگ کا الاؤ روشن کر دیا۔ 18 روز بعد بو عزیزی اسپتال میں جلے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور پھر تیونس، مصر، لیبیا کی حکومتیں ڈھہ گئیں، اردن اور بحرین میں بادشاہت کا پایا لڑکھڑا گیا اور شام خانہ جنگی کا نوالہ بن گیا۔ محمد بو عزیزی کی خود سوزی سے ذرا پہلے تیونس سے 6000 کلومیٹر مشرق میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے قصبے پلوامہ کے گاؤں ترال کے ہائی اسکول کے پرنسپل مظفر وانی کا 15 سالہ بیٹا برہان اور اس کا بڑا بھائی خالد موٹر سائیکل پہ گھر لوٹ رہے تھے کہ سینٹرل ریزرو پولیس کے کچھ سپاہیوں نے انہیں مشتبہ جان کے پوچھ گچھ کی، تو تکار ہوئی، دونوں بھائیوں کی پٹائی ہوئی۔ برہان 5 اکتوبر 2010 کو گھر سے غائب ہو گیا۔ پھر 8 جولائی 2016 کو برہان نیم فوجی دستوں کی ایک کارروائی میں ایک اور ساتھی سمیت مارا گیا۔ اس واقعے نے برہان وانی کو موت کا گلیمر بوائے بنا دیا اور وادی میں وہ آگ لگا دی جو 3 برس بعد بھی قابو سے باہر ہے۔ برہان کا گاؤں ترال جموں سری نگر ہائی وے پہ اس مقام سے 11 کلومیٹر پرے ہے جہاں پچھلے ہفتے ایک عسکری قافلے پہ خودکش حملے میں بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 40 سے زائد جوان ہلاک ہوئے۔ جو خودکش بمبار عادل احمد ڈار اس حملے میں کام آیا، اس کا گاؤں حملے کی جگہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ عادل کے والدین کا کہنا ہے کہ عادل طالب علم تھا۔ پولیس نے ایک مرتبہ اسے راستے میں روک کے پتھراؤ میں شرکت کے شبے میں مارا پیٹا اور پھر عادل غائب ہو گیا اور اس کے غصے نے اسے بارود بنا ڈالا۔ سال بھر بعد اس کی ویڈیو ٹیپ سے والدین کو پتہ چلا کہ عادل نے کیا واردات کر ڈالی۔ 9 اپریل 2017 کو سری نگر کے ایک نواحی ضمنی انتخاب کے موقع پہ مشتعل ہجوم کو پرے رکھنے کے لیے میجر گوگوئی نے اپنی جیپ کے بونٹ سے ایک مقامی پارچہ ساز فاروق ڈار کو باندھ کے گھمایا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ 1 ماہ بعد بری فوج کے سربراہ جنرل وپن راوت نے میجر گوگوئی کو اعلیٰ کارکردگی پہ تعریفی سند سے نوازا۔ 1 برس بعد بالی ووڈ فلم باغی 2 میں ٹائیگر شیروف نے فلم کے پہلے سین میں ہی ایک کشمیری کردار کو جیپ کے بونٹ سے باندھ کے گھمایا، جس پہ زیادہ تر تماشائیوں نے واہ واہ کی۔ کچھ عرصے بعد ہی میجر گوگوئی سری نگر کے ایک ہوٹل میں کسی خاتون کے ساتھ مشکوک حالت میں پکڑا گیا۔
پھر خبر آئی کہ میجر صاحب کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ کون جانے کہ ایسی خبریں کس کے دل پہ کیا اثر کرتی ہیں۔ بھارت ہو کے پاکستان کے کشمیر کے عربستان، جب ریاست عام آدمی کو کچھ نہیں سمجھتی تو عام آدمی بھی قوت برداشت کے خاتمے پہ ایک پن نکلے دستی بم میں بدل سکتا ہے، اور پھر یہ بم کوئی بھی کہیں بھی اچھال سکتا ہے۔ اب پاکستان بھارت پہ یا بھارت پاکستان پہ لاکھ دانت پیسے، دھمکیاں دے، منہ سے جھاگ نکالے یا ایک دوسرے کا سر توڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرنا چاہیے ان تمام ریاستوں کو اپنے اعمال سے اور شغل محکوم سازی سے کہ جن کی 60% آبادی کی عمر 30 برس سے کم ہے۔ یہ لڑکے لڑکیاں تمہیں آسمان تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور زمین بھی چٹوا سکتے ہیں۔ میں سادہ لوح نہیں بلکہ لالچی ہوں، لہٰذا کوئی بھی ڈبل شاہ میرے پیسے دگنے کرنے کا جھانسا دے سکتا ہے۔ میں بیوقوف نہیں بلکہ طفلانہ متجسس ہوں، لہٰذا کوئی بھی اچھی ڈگڈگی بجانے والا مجھے اپنے پیچھے لگا کے کہیں بھی عین جنگل میں چھوڑ کے چمپت ہو سکتا ہے۔ مگر میں خود کو دوبارہ تسلی دے لیتا ہوں کہ کوئی اور مسیحا آئے گا اور سارے دلت در لے جائے گا۔ اس تناظر میں آپ کو شاید یہ ملک کچے کانوں والے اور اپنا دماغ ٹھیکے پہ دینے والے کروڑوں لوگوں کو رجھانے والے بھانت بھانت کے شعبدہ بازوں کی جنت محسوس ہو۔ ہر کوئی آتا ہے اپنے چمتکار سے مجھ جیسے بے شمار لال بھجکڑوں کو سہانے سپنوں کا ٹونک پلا کے یہ جا وہ جا۔ اب تو لگتا ہے کہ ہر نیا کردار در اصل پرانا ہی ہے، جو گیٹ اپ بدل بدل کے اسٹیج پہ آتا ہے، جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ ہمارا کام بس آہ اور واہ کرنا ہے، آوازیں کس نہیں سکتے ورنہ ہال سے نکال کے بے حال کر دیے جائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1 جولائی 1985 کے بجٹ میں درآمدات پہ 1% اقرا سرچارج عائد کر دیا تاکہ جمع ہونے والی رقم سے تعلیم فروغ پائے۔ ضیاء صاحب چلے گئے مگر اقرا سرچارج جون 1994 تک رہا۔ 65 ارب روپے جمع ہوئے، کہاں گئے؟ تعلیم پہ لگے تو کب اور کیسے لگے، نہ کوئی بتاتا ہے نہ چھان بین کرتا ہے۔ میاں نواز شریف نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کے عوض عام شہریوں کے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کے تحت عوامی عطیات، قرض حسنہ اور ٹرم ڈپازٹ کی شکل میں 998 ملین روپے جمع ہوئے۔ اس میں سے صرف 170 ملین روپے قرض اتارنے کے لیے استعمال ہوئے۔ آج پاکستان 1998 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مقروض ہے اور سود ادا کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑ رہا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا پرویز مشرف سے نواز شریف تک ہر حکمران افتتاح کر چکا۔ 2018-19 کے وفاقی بجٹ میں بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 1 کھرب روپیہ مختص کیا گیا۔ اس کے باوجود وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈیم کی تعمیر میں تاخیر کا از خود نوٹس لیتے ہوئے گزشتہ برس 6 جولائی کو سپریم کورٹ کا ڈیم فنڈ قائم کر دیا۔ جہاں بڑے بڑے عالمی مالیاتی ادارے ہچکچا رہے ہیں، وہاں 15 کھرب روپے کا یہ آبی منصوبہ محض عوامی چندے سے کیسے مکمل ہوگا؟ کیا دنیا میں ایسی کوئی اور بھی مثال ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے سوالات اٹھانے والوں پہ عدالت آئین کا آرٹیکل 6 لاگو کر سکتی ہے، یعنی ڈیم کے چندے پہ سوال اٹھانا غداری اور غداری کی سزا موت۔ ڈیم فنڈ میں عطیہ کرنے کے لیے مسلح افواج سمیت سرکاری اداروں کے ملازموں کی 1 دن کی تنخواہ کاٹی گئی۔ ملک کے سب سے معروف بلڈر ملک ریاض سمیت جن لوگوں کے مقدمات زیر سماعت تھے، انہوں نے بھی ڈیم فنڈ میں عطیات دینے کا اعلان کیا۔ ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے جسٹس ثاقب نثار نے اسکول کے بچوں کو اپنا جیب خرچ، دواؤں کا خرچہ ڈیم فنڈ میں عطیہ کرنے والے مریضوں اور پینشنرز کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب ڈیم کی تعمیر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ ماہ عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ پیمرا کی ہدایت پر ٹی وی چینلز نے دیا میر بھاشا ڈیم فنڈ کے اشتہارات نشر کرنے کے لیے 13 ارب روپے کا ایئر ٹائم مختص کیا، مگر کل ملا کے لگ بھگ 9.5 ارب روپے جمع ہو پائے، یعنی ڈیم پہ ہونے والے ممکنہ خرچے کا 1% سے بھی کم۔ اب سے 3 دن پہلے ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار نے لاہور میں پانی کے بحران پہ ایک مذاکرے میں کہا کہ دیا میر بھاشا فنڈ دراصل ڈیم کی تعمیر کے لیے نہیں
بلکہ اس منصوبے کے بارے میں شعور پھیلانے کے لیے قائم کیا گیا۔ ملک کی خاطر میں ہر طرح کی تنقید کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے یقین ہے یہ جذبہ برقرار رہے گا۔ ثاقب نثار تو چلے گئے، 9.5 ارب روپے کا آپ کیا کریں، اور ثاقب نثار کا کیا کریں، اور اپنا کیا کریں۔ 3 مئی کو عالمی یوم صحافت پاکستان میں بھی منایا گیا۔ صحافی انجمنوں نے اپنے تئیں کچھ اجتماعات کیے اور سرکار نے پاکستان کے سب سے پرانے انگریزی اخبار اور ذیلی ٹی وی چینل کے لیے اپنے اشتہارات روک کے یوم صحافت منایا۔ نیز وزیر اعظم عمران خان نے یوم صحافت پہ ان کے لیے جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں سورہ بقرہ کی یہ آیت ٹویٹ کی، اور سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ اور نہ ہی اس سچ کو چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ اس پر مجھے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے 35 پنکچر یاد آ رہے ہیں، جن کا عدالتی کمیشن کو کوئی ثبوت نہیں ملا، اور عمران خان نے بعد میں اعتراف کیا کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ 35 پنکچر لگے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا۔ یہ محض حسن اتفاق ہے کہ صدر ٹرمپ، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان نے اب تک کوئی کھلی پریس کانفرنس نہیں کی، اور صرف ان صحافیوں کو بالمشافہ انٹرویوز دیے یا انڈور پریس بریفنگز میں مدعو کیا جن کے بارے میں پیشگی اطمینان کر لیا گیا کہ شرپسند نہیں اور صرف وہی سوالات کریں گے جو مثبت ڈٹرجنٹ سے دھلے ہوئے ہوں۔ البتہ میرے کچھ صحافی دوست کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اس وقت آزادی صحافت کے بین الاقوامی انڈیکس میں بھارت اور پاکستان یکساں پائیدان پر ہیں، مگر میڈیا کے بارے میں ٹرمپ، مودی اور عمران خان کے رویوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا زیادتی ہے، کیونکہ ٹرمپ اور مودی جیسے کیسے بھی صحیح اپنے فیصلے بظاہر خود کرتے ہیں، جبکہ خان صاحب کو یہ لگژری حاصل نہیں۔ بقول ان مٹھی بھر صحافیوں کے، خان صاحب کی انتظامیہ نظری طور پہ ایک منتخب جمہوری آئینی حکومت ہے، مگر عملاً ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ اس تناظر میں ان کا اختیاراتی موازنہ گورنر اسٹیٹ بینک یا پیمرا اوگرا کے چیئرمین سے تو بنتا ہے، اس سے زیادہ کی توقع خود خان صاحب سے زیادتی ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ اس سے کہیں بہتر تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ جنرل صاحب کھل کھلا کے بنداس عسکری، خارجہ، داخلہ امور، نیز سیاست اور میڈیا کے معیار سمیت ہر موضوع پہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی صحافی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اگر پوچھنا چاہے۔ عالمی یوم صحافت سے صرف 4 دن پہلے ڈی جی صاحب نے جو کھلی ڈلی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے سیدھی بات کی کہ اگر 1971 میں ہمارا میڈیا آج کے میڈیا جیسا ہوتا تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ میں شاید ڈی جی صاحب کے درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ 1971 میں سیکریٹری اطلاعات رویداد خان کے دفتر سے جاری ڈیلی ہینڈ آؤٹ ہی شائع ہو سکتا تھا، جس کے مطابق مشرقی پاکستان میں سب اچھا تھا۔ آج کسی رویداد خان کی ضرورت نہیں، صحافی یا اس کا ادارہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کیا نہیں چھاپنا۔ یہ 38 سالہ عورت ہم سب کے لیے مسلسل سنگین نظریاتی اور اخلاقی مسائل پیدا کر رہی ہے، اسے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ملحد و بے باک عورت بے دین و بے لگام مغربی تہذیب کے بارے میں ہمارے اندازوں کو پچھلے 9 دن سے لگاتار کچوکے لگا رہی ہے۔ یہ عورت اس قدر روادارانہ و انسان نواز حرکتوں پہ اتر آئی ہے کہ شک ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ ڈرامہ تو نہیں۔ کون جانے مہربانی کے اس ماسک کے پیچھے سے آگے چل کے کیا برآمد ہو۔ کمزور سے اتنا پیار، غمزدہ کو اتنا بھینچ کے گلے لگانا۔ اے عورت، تو جس خدا کو بھی ذرا سا بھی مانتی ہے، اسی خدا کا واسطہ ہمیں روز روز نئی آزمائش میں مت ڈال۔ ہم پہ حسن سلوک کے تھپڑ برسانے سے باز آ۔ جس وقت تو 20,000 غیر مسلموں کے ہمراہ سکارف باندھے 5,000 نمازیوں کے گرد حصار باندھے کھڑی تھی، این اسی وقت ہولی کے دن اغوا ہونے والی 2 ہندو لڑکیوں کا باپ ڈہرکی کے ایک تھانے کے صحن میں اپنا چہرہ اپنے ہی بے بس تھپڑوں سے لال کر رہا تھا، اور پولیس والے لا تعلق آ جا رہے تھے۔ جو 50 نمازی مر گئے سو مر گئے، ہمارے ہاں تو کئی ہزار مر چکے۔ اچھا، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔
بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک انتہائی کونے میں پڑے تیرے ملک میں کبھی ایک ساتھ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، اسی لیے تو یہ سب مہربانیاں کرتی پھر رہی ہے۔ خدا نہ کرے تیرے ہاں ایک دن کے بجائے کئی برس تک روزانہ 50 مریں، تب پوچھیں گے تجھ سے مہربانی و انسان دوستی کے آٹے دال کا بھاؤ۔ اور پلیز بند کرو اس عورت کی تعریف کا ناٹک، مت واہ واہ کرو اس پہ کہ اس نے صرف 1% مسلمان اقلیت کی دلجوئی کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے دل سوز خطاب سے پہلے تلاوت قرآن کروائی۔ کیا لوک سبھا اور قومی اسمبلی میں مسیحوں کے قتل عام پہ بائبل کی تلاوت ممکن ہے؟ کیا زبردست بات ہے کہ اس نے اپنی تقریر کے شروع اور آخر میں کہا السلام علیکم۔ کیا ایسے کسی واقعے کے بعد مودی السلام علیکم اور عمران خان نمستے کہیں گے؟ یاد ہے گجرات کا 2002 کا مسلم قتل عام؟ اس موقع پہ مودی نے ایک سوال کے جواب میں دل پہ کتنا جبر کرتے ہوئے کہا تھا، کتے کا پلہ بھی مر جائے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ پشاور کے چرچ میں لگ بھگ 90 مسیحیوں کا قتل، اس کے بعد اسلام آباد سے بس ایک سائیکلو سٹائل پیغام جاری ہوا، ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، بات ختم۔ 50 شہادتوں کے صرف 6 روز بعد نیوزی لینڈ میں خودکار و نیم خودکار ہتھیاروں پہ پابندی لگ گئی اور اب یہ ہتھیار شہری جمع کروا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے نیوزی لینڈ کی، مگر کاہے کی واہ واہ؟ آرمی پبلک اسکول میں 150 شہادتوں کے بعد کیا کہا گیا تھا؟ شدت پسندی سے پاک ملک کے جس میں کسی مسلح گروہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا برس ہو گئے اس وعدے کو؟ 5 برس؟ پھر بھی آفرین آفرین جیسنڈا آرڈن کی، اور وہ بھی اسی منہ سے۔ دیکھو پیاری جیسنڈا، ہمیں مزید آزمائش میں مت ڈالو، اپنے بارے میں اور کنفیوز مت کرو۔ ہماری بھی جنوبی ایشیائی اقلیتیں ہیں، تم تو کل کلاں چلی جاؤ گی، ان کے ارمانوں آسوں امیدوں کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤ گی؟ جتنا کر لیا بہت ہے، مان لیا تمہاری مہانتا کو، اب بس، آپ کی بہت مہربانی، اب اور کتنا گناہ گار کرنا چاہتی ہو؟ گزشتہ ہفتے بلوچستان اسمبلی کی ایک رکن ماہ جبیں شیران اپنی گود میں بچہ لے آئیں۔ کچھ ارکان اسمبلی نے ایوان میں ایک غیر رکن یعنی بچے کی موجودگی پہ اعتراض کیا، چنانچہ قانون کے مطابق ماہجبین کو اجلاس چھوڑنا پڑ گیا۔ توقع تھی کہ اس واقعے کے بعد اسمبلی کے اسپیکر حکم جاری کرتے کہ اسمبلی بلڈنگ میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بھی قائم کیا جائے، مگر تاحال اسپیکر یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایسا کوئی حکم سامنے نہیں آ سکا۔ یہ معاملہ صرف ایک اسمبلی کا نہیں بلکہ تمام کارکن خواتین کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اس بارے میں قانون سازی فوری توجہ کی متقاضی ہے، لہٰذا یہ حکومتوں اور اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریوں کو جتنا سہل بنا سکے بنائیں۔ ویسے شیرخوار یا اپنی دیکھ بھال خود نہ کرنے والے بچوں کو کام کی جگہ پہ اپنے ساتھ رکھنا کوئی معیوب بات نہیں۔ 2003 میں آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کی رکن اسمبلی کرسٹی مارشل جب اپنے بچے کو اسمبلی اجلاس میں لائیں اور انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو اسپیکر نے انہیں اجلاس چھوڑنے کا حکم دیا اور تعویل یہی پیش کی کہ انہیں دودھ پلانے پہ نہیں بلکہ اس پہ اعتراض ہے کہ بچہ اسمبلی کا رکن نہیں، لہٰذا وہ ایوان میں نہیں آ سکتا۔ اس واقعے پہ خاصی تو میں ہوئی اور پھر شیرخوار بچوں کے تعلق سے اسمبلی ضوابط میں ترمیم کی گئی، چنانچہ بعد ازاں ایک رکن اسمبلی ایلن سینڈل اپنی بچی کے ساتھ باقاعدہ اسمبلی کی کارروائی میں بھی حصہ لیتی رہیں اور اس کی نگہداشت بھی کرتی رہیں۔ لیزیا رنزولی 2010 میں یورپین پارلیمان کی رکن بنی، وہ اپنے ہمراہ 1.5 ماہ کی بیٹی وکٹوریا کو باقاعدگی سے ہر اجلاس میں اگلے 4 برس تک لاتی رہیں۔ ننھی وکٹوریا پارلیمانی آداب کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ جب کسی قرارداد کے حق میں ووٹنگ ہوتی تو وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کر دیتی۔ پوری پارلیمان ننھی وکٹوریا کی اداؤں سے محظوظ ہوتی تھی اور اسے یورپی پارلیمان کا اعزازی رکن سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ برس اپریل میں امریکی سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ کا پیش کردہ بل منظور ہوا، جس کے بعد اب امریکی سینیٹ کی رکن ماؤں کو بھی شیرخوار بچے ساتھ لانے کی اجازت ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کو تو اب دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں وہ اپنی 3 ماہ کی بچی نیو تی آروہا کو بھی ساتھ لے آئیں۔
بطور کیئر ٹیکر نیو کے والد گیفرڈ کو بھی اس اجلاس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت ملی۔ اس وقت عالمی قیادت میں خواتین کا تناسب صرف 5% ہے۔ ان حالات میں ایسی خواتین کا ہر طرح سے خیر مقدم ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ہماری اسمبلیوں میں اس لیے شیرخوار بچوں کو لانے کی اجازت نہ ہو کیونکہ اگر وہ روئیں گے یا بے چین ہوں گے تو اسمبلی کی کارروائی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مگر جتنا غلغپاڑہ ہمارے ایوانوں میں مسلسل ہوتا ہے، کیا کوئی 3-4 ماہ کا بچہ اتنا شور کر سکتا ہے؟ البتہ میں ذاتی طور پہ بچوں کو اسمبلیوں کے ایوان میں لانے کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ اگر انہوں نے بھی وہی زبان اور اشارے سیکھ لیے جو بڑے برتتے ہیں تب کیا ہوگا؟ پھر بھی اگر پارلیمانی مائیں بچوں کو ساتھ لانا چاہیں تو یہ سہولت ان کا حق ہونا چاہیے۔ والد مرحوم کہتے تھے، بیٹا کوئی اچانک آ کے تم سے کہے کہ وسعت میاں کتا تمہارا کان لے گیا ہے تو کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنے کان ہاتھ لگا کے چیک ضرور کر لو۔ کل بروز ہفتہ 18 مئی وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ جمع کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ نے 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں کیونکہ کراچی کے قریب سمندر میں گیس کا کنواں کھودا جا رہا ہے۔ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے اتنا بڑا ذخیرہ مل جائے کہ اگلے 50 سال تک گیس باہر سے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس وقت وزیر اعظم پشاور میں حاضرین سے شکرانے کے نفل منوا رہے تھے، اسلام آباد میں انہی کے خصوصی معاون برائے پیٹرولیم ندیم بابر بتا رہے تھے کہ کراچی سے 280 کلومیٹر جنوب مغرب میں سمندر کی تہہ میں تیل کی تلاش کے لیے جو کھدائی ہو رہی تھی وہ 5,500 میٹر ڈرلنگ کے بعد بند کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں سے تیل یا گیس ملنے کی اب کوئی امید نہیں۔ لگتا ہے یہ مایوس کن خبر یا تو ندیم بابر اپنے وزیر اعظم کو بروقت پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے یا صحافیوں کو یہ خبر دینے سے پہلے وزیر اعظم کو ضرور بتایا گیا ہو مگر وزیر اعظم نے کہا ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم سب جھوٹے ہو۔ جنوری سے بحیرہ عرب کے انڈس بیسن میں تیل و گیس کی تلاش کی کھدائی کے لیے کیکڑا 1 نامی ڈرلنگ سائٹ پہ ایکزون موبل ENI کنسورشیم کام کر رہا تھا۔ پچھلے 4 ماہ کے دوران اس کنسورشیم کی جانب سے ایک بھی ایسا دعویٰ سامنے نہیں آیا کہ کھدائی 100% کامیاب ہوگی۔ البتہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو مکمل یقین تھا کہ بس چند ہفتے کی بات ہے، سمندر سے تیل کی دھار یا گیس کے فوارے نکلنے ہی والے ہیں۔ یہ وزیر اعظم ہی تھے جنہوں نے 21 مارچ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پہلی بار خوشخبری دی کہ چند ہفتے میں جیک پاٹ نکلنے والا ہے اور ملک کے معاشی دلدر دور ہونے والے ہیں۔ 4 روز بعد 25 مارچ کو اس وقت کے وزیر پیٹرولیم غلام سرور آوان نے کہا کہ اگلے ماہ خوشخبری ملنے والی ہے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں آبی وسائل کے وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے قومی ٹی وی چینلز پہ سینہ ٹھونک کے کہا کہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں 10 دن سے لے کے 5 ہفتے کے دوران بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اتنی نوکریاں ہوں گی کہ بندے نہیں ملیں گے، ٹھیلے والے اور پان والے خود آ کے کہیں گے بھائی ہم سے ٹیکس لے لو۔ اگر میں غلط ثابت ہوا تو 5 ہفتے بعد میری تکہ بوٹی کر دیجئے گا۔ کاش یہ خوشخبری سابق وزیر خزانہ اسد عمر اور موجودہ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تک بھی پہنچا دی جاتی، جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ قوم کڑے معاشی امتحان کے لیے تیار رہے۔ مگر صرف عمران خان اور ان کے خوش نیتوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں، پہلے والوں نے بھی خوشخبریوں پہ ہی وقت گزارا۔ 12 فروری 2015 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے چنیوٹ کے علاقے رجوہ سادات میں لوہے، تانبے اور سونے کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2000 مربع کلومیٹر میں پھیلا یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ پاکستان کے معاشی جھمیلے دور ہو جائیں گے۔ چنیوٹ بین الاقوامی سرمایہ کاری کا مرکز بن جائے گا، 1 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ خادم اعلیٰ شہباز شریف نے فرمایا چنیوٹ کے معدنی ذخائر گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد سے آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ چنیوٹی گیم چینجر کہاں سے آیا، کدھر گیا وہ۔ حتیٰ کہ سرمایہ کاری کے لیے ماری ماری گھومنے والی موجودہ حکومت کو بھی چنیوٹ کا راستہ نہیں معلوم۔ دسمبر 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو قومی اسمبلی میں تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ انہوں نے قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود کو بوتل سنگھاتے ہوئے کہا، مولانا صاحب مبارک ہو،
ڈھوڈک ڈیرہ غازی خان میں تیل دریافت ہو گیا ہے، یہ اس کا سیمپل ہے۔ رہی قوم تو وہ پچھلے 73 برس سے ہی ڈرلنگ کر رہی ہے۔ کبھی تو کسی کنویں سے بیدار مغز حکمرانی کا فوارہ پھوٹے گا، کبھی تو کسی کان سے ذہین رہنمائی کا سونا نکلے گا، مگر شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ اڑنے والے قالین، الادین کے چراغ، سندباد جہازی، الف لیلہ اور قوقاف کی داستانیں ہم سب کی گھٹی میں پڑی ہیں۔ ہم سب ہاتھ پیر ہلانے، خود پہ یقین کرنے اور اپنی دنیا آپ تعمیر کرنے کی بجائے صدیوں سے کسی نجات دہندہ، کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ آپ ایک اور نیند لے لیجئے، قافلہ کوچ کر گیا کب کا۔ گزشتہ ہفتے اچانک ایک پاکستانی چینل ٹی وی ون پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور ایک خاتون کے درمیان حساس و طرحدار گفتگو کا ایک آڈیو اور ویڈیو کلپ نشر ہوا اور پھر اچانک اس سے لا تعلقی اختیار کر کے معذرت کر لی گئی، مگر سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں کو بہرحال مسالہ ہاتھ آ گیا۔ رسیلے مواد کی میمز بننی شروع ہوئیں، انکوائری کے مطالبے ہونے لگے، چیئرمین نیب کے استعفے کا مطالبہ ہو گیا۔ کئی اسے چیئرمین نیب اور ایک خاتون کا ذاتی معاملہ قرار دینے لگے۔ کئی نے دلیل دی کہ چونکہ نیب ایک حساس ادارہ اور کرپشن کا سراغ لگا کے سزا دلوانے کا ذمہ دار ہے، لہٰذا چیئرمین سے لے کے نچلے درجے تک تمام نیب افسران کا اخلاقی معیار عام لوگوں سے بلند ہونا ان ذمہ داریوں کا ناگزیر تقاضا ہے تاکہ نیب کا چہرہ بے داغ رہے۔ میں یہ ماننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مرد اور خاتون کا ذاتی معاملہ ہے جس میں کسی تیسرے کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، مگر ماننے میں واحد رکاوٹ یہ ہے کہ اس آڈیو اور ویڈیو کی مرکزی کردار طیبہ گل اس سال 16 جنوری سے 2 مئی تک نیب کی حراست میں رہ چکی ہیں اور فی الوقت ضمانت پہ ہیں۔ طیبہ کے شوہر فاروق اب بھی نیب مقدمات میں ماخوذ اور کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ طیبہ تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ آڈیوز ویڈیو انہوں نے ہی ریکارڈ اور ریلیز کی ہیں۔ نیب کی جانب سے اب تک یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ جوڑا ایک بلیک میلنگ مافیا کا حصہ ہے اور جو الزامات چیئرمین نیب پہ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مگر آج تک نیب کی جانب سے اس آڈیو اور ویڈیو کی صحت کو چیلنج نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ وضاحت کی گئی کہ آڈیو اور ویڈیو میں جو شخص طیبہ سے فون پہ یا میز کے آر پار گفتگو کر رہا ہے وہ جسٹس جاوید اقبال نہیں، کوئی جعل ساز ہے جو ان کی آواز اور روپ دھار کے اداکاری و صداکاری کر رہا ہے۔ کیا اسے محض حسن اتفاق سمجھا جائے کہ آڈیو اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد 21 مئی کو طیبہ، ان کے بیٹے، دیور اور پہلے سے نظر بند شوہر کے خلاف 3 مزید FIR کٹ گئیں اور کل 25 مئی کو نیب نے چیئرمین اور 6 دیگر افراد کو بلیک میل کرنے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے الزامات میں دونوں میاں بیوی کے خلاف ایک اور ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا۔ اس ریفرنس کی سماعت 18 جون کو ہوگی، تو کیا عدالت چیئرمین نیب کا موقف بھی قلم بند کرے گی؟ نہیں معلوم کہ یہ معاملہ اگلے چند دنوں میں سلجھے گا یا اور الجھے گا یا اس کی جانچ کسی بھی سطح پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ البتہ چیئرمین نیب چونکہ ایک آئینی عہدیدار ہیں، لہٰذا ان کے منصب سے لگا نہ کھانے والے الزامات کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا، آسان، فوری طریقہ تو یہ ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کی فورینزک جانچ کروا لی جائے تاکہ اصلی نقلی کا پتہ چل جائے۔ نیز طیبہ اور چیئرمین نیب کے زیر استعمال فونز کی بھی فورینزک جانچ ہو جائے تاکہ کالنگ ریکارڈ سے پتہ چل جائے کہ کس نے کس کو کب کتنی بار کیوں فون کیا، اور اگر کسی آڈیو ویڈیو مواد کا تبادلہ ہوا تو اس مواد کی نوعیت اور غرض و غایت کیا تھی۔ اس فورینزک جانچ کا فائدہ یہ ہوگا کہ حاسدوں کے منہ بند ہو جائیں گے اور جب چیئرمین نیب اپنے ماتحتوں کے اگلے اجلاس کی صدارت کریں گے تو ماتحت دل میں کوئی دوسرا خیال لائے بغیر ان کی بات پوری توجہ سے سنیں گے۔ فرض کریں فورینزک سے ثابت ہوتا ہے کہ کردار، گفتگو اور ویڈیو اصلی ہیں، تب سوال اٹھے گا کہ آخر کیا سبب تھا کہ ایک زیر تفتیش ملزمہ اور چیف تفتیش کار کی ملاقات و گفتگو مروجہ و قانونی قواعد و ضوابط سے ہٹ کے براہ راست ہوتی رہی۔
لیکن اگر اس ذاتی معاملے کو ادارے کے ذریعے دبانے یا میڈیا کے ذریعے اس کا رخ موڑنے کی یک طرفہ کوششیں ہوتی رہیں تو منہ تو عارضی طور پہ بند ہو جائیں گے، مگر عہدے کے اخلاقی تقاضوں پہ لگنے والا متعفن سوالیہ نشان انصاف کے سمندر پہ پھولی ہوئی لاش کی طرح تیرتا رہے گا۔ امید ہے چیئرمین نیب، جو سابق چیف جسٹس بھی ہیں، یہاں تک نوبت نہیں پہنچنے دیں گے۔ انگریزی کا محاورہ ہے بارکنگ اپ دا رانگ ٹری، یعنی غلط درخت پہ بھونکنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کتا کسی شکار کا تعاقب کرتا ہے اور شکار تیزی سے ایک درخت پہ چڑھ کے دوسرے پہ چھلانگ مارتے ہوئے یہ جا وہ جا، مگر کتا پہلے درخت کے نیچے ہی کھڑا بھونکتا رہتا ہے۔ بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ شکار تو کب کا کہیں سے کہیں نکل لیا اور درخت بے قصور ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہم سب روزانہ کتنی بار یہ حرکت بذات خود فرماتے ہیں۔ پھل یا سبزی مہنگے ملیں تو گالیاں ٹھیلے والے کو پڑتی ہیں، حالانکہ وہ غریب تو خود اپنا سامان منڈی کے کسی ذخیرہ اندوز آڑتی سے مہنگے داموں خرید کے لایا ہے اور اپنا منافع رکھ کے آپ کو فروخت کر رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے لیٹر کا اضافہ ہو جائے تو موٹر سائیکل سوار پیٹرول پمپ والے لڑکے پہ غصہ نکالتا ہے، جبکہ اضافہ تو اوگرا کی سفارش پہ حکومت کرتی ہے۔ اس غریب لڑکے کا اس پورے معاملے سے نہ لینا ایک نہ لینا دو۔ میں نے تو کئی معصوم صارفین کو بجلی اور گیس کے بل میں اضافے کی شکایت بھی اس مسکین بینک کیشیئر سے کرتے دیکھا ہے، جس کا کام بس اتنا ہے کہ آپ سے بل لے کے پیسے گنے اور جمع کر کے مہر لگا کے بل واپس کر دے۔ بینکوں نے کریڈٹ کارڈ کی شکایات کے لیے کال سینٹرز کے مخصوص نمبر دے رکھے ہیں۔ میں نے کئی پڑھے لکھے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کو ان نمبروں پہ فون کر کے کال اٹینڈ کرنے والے آپریٹرز کو گالیاں دیتے سنا ہے، گویا کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ میں غلطی کے ذمہ دار دراصل یہی دہاڑی دار آپریٹرز ہیں، حالانکہ ان کا کام تو بس آپ کی بات یا شکایت سن کے کارروائی کے لیے آگے بڑھانا ہے، آگے بینک جانے اور آپ۔ عید کے موقع پہ من مانے کرائے ٹرانسپورٹ کمپنی کے سیٹ کی تجوری میں جا رہے ہیں، مگر مشتعل مسافروں کے ہاتھ بس ڈرائیور اور کلینر کے گریبان پہ ہیں۔ ہر بازار میں مفت پارکنگ کی جگہوں پر بھی پیسے بدماشیاں وصول کر رہی ہے، مگر گاڑی والے پارکنگ کی پرچی تھمانے والے اس لمڑے کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں کہ جو خود 200-250 روپے کی دہاڑی پہ یہ گالیاں سننے پہ مجبور ہے۔ اس بیچارے کو تو اصلی بدماش کا نام تک نہیں معلوم۔ اور یہی سب حرکتیں کرنے والے ہم اور آپ اب پی ٹی آئی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کا بس اتنا قصور ہے کہ انہیں بچپن سے حکومت سنبھالنے کا شوق تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا شوق پورا کر دیا اور ظالم مجمع کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چھوٹا بچہ جب گاڑی چلانے کی مسلسل ضد کرتا ہے تو بڑا بھائی یا باپ اسے گود میں بٹھا لیتا ہے اور بچہ سٹیئرنگ گھماتے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہی ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب کہیں 8-9 ماہ بعد احساس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چاکری ہے اور کام بس اتنا ہے کہ روزانہ داتا صاحب جانا ہے، لنگر سے خود بھی پیٹ بھرنا ہے اور شاپر ڈبل کروا کے مالک کے لیے بھی کھانا لانا ہے۔ ممکن ہے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں اور صورتحال ایسی نہ ہو۔ چلیے اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ لمیٹڈ کمپنی میں پی ٹی آئی کو 51% شیئرز دیے گئے اور 49% دیگر اداروں نے اپنے ہاتھ میں رکھے، خان صاحب کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین بنا دیا گیا، مگر سٹاک کے حالات بہتر ہونے کی بجائے کچھ اتنی تیزی سے بگڑے کہ پی ٹی آئی کو اپنے 30% حصص دیگر شیئر ہولڈرز کو فروخت کرنے پڑ گئے تاکہ کمپنی دیوالیہ نہ ہو جائے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس 21% اور دیگر کے پاس 79% شیئرز آ گئے ہیں۔ پالیسی اکثریتی شیئر ہولڈرز کی چل رہی ہے، مگر خان صاحب بدستور اعزازی چیئرمین ہیں تاکہ جس کو جو بھی اچھا برا کہنا ہے وہ ان کی تصویر سے کہہ لے اور توجہ پس تصویر نہ جائے۔ بہت عرصے پہلے اخبارات میں خبریں آتی تھیں کہ سادہ لو افراد کو ریکروٹنگ ایجنٹ نے دبئی کا جھانسا دیا اور 2 دن کے سفر کے بعد لانچ کو گوادر کے قریب ویرانے میں لنگر انداز کر کے مسافروں سے کہا، لو بھائی تمہارے پیسے پورے، دبئی آ گیا۔ مجھے لگتا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہاتھ ہوا ہے۔
اسے کچھ کہنا بارکنگ اپ دی رانگ ٹری ہے۔ جب 33% پاکستان 2010 کے سیلاب میں زیر آب آ گیا تو میں کراچی تا اسکردو جہاں جہاں بھی سیلابی رپورٹنگ کے لیے پہنچا، یہاں سے وہاں تک یہی دیکھا کہ حکام کے بار بار انتباہ، التجا اور دھمکی کے باوجود لوگ املاک چھوڑ کے نکلنے کو آمادہ نہیں، اور جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو انہی لوگوں نے واویلا مچا دیا کہ حکومت انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ صدر ٹرمپ سے لے کے میرے محلے کے محمد خان درزی تک سب یہی سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ یا انٹارکٹیکا میں ہزاروں برس سے جمی برف کا پگھلنا ایک افسانہ ہے، اور اگر سچ بھی ہو تو میرا گرین لینڈ یا انٹارکٹیکا سے کیا تعلق؟ بھلا میری گاڑی سے نکلنے والا دھواں کرۂ ارض کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ موسمیاتی نظام تو قدرت کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی پیدائش بھی خدائی کام ہے، زندگی اور موت بھی اوپر والے کا اختیار ہے، جس کی جس طرح لکھی ہے اسی طرح آئے گی۔ یہ موسمیاتی و ماحولیاتی سائنسدان تو بک بک کرتے آئے ہیں، بک بک کرتے رہیں گے، کوئی بھی تو سنجیدہ نہیں۔ جس سرمایہ دار نے پچھلے 200 برس میں اندھا دھند صنعت کاری کے ذریعے پیداوار بڑھانے کے نام پہ کھیتوں میں کیمیکل مصنوعات پھیلا کے عالمی ٹرانسپورٹ نظام کی بنیاد پیٹرول اور ڈیزل پہ رکھ کے عمارتی لکڑی، زرعی زمین، مویشی بانی اور رہائشی بستیوں کے نام پہ جنگلات کو آگ لگا کے صاف کر کے اور عوام الناس کو فیشن، فینسی خوراک اور پر آسائش معیار زندگی کی جعلی مانگ کی جانب لگا کے مشترکہ انسانی وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کے نام پہ کھربوں ڈالر کما لیے، اب وہی سرمایہ دار اپنے ہی صنعتی، زرعی، جنگلاتی اور معدنیاتی کرتوتوں کے نتیجے میں اپنا ہی پھیلایا گند صاف کرنے کے لیے گرین ٹیکنالوجی کے نام پہ آنے والے اشروں میں مزید کھربوں ڈالر ہماری ہی جیب سے نکالے گا۔ میں لاکھ چیختا رہوں کہ کرۂ ارض کی اجتماعی ماحولیاتی تباہی میں اب صدیاں نہیں چند برس باقی رہ گئے ہیں، لیکن کیا کسی کے کان پہ جوں رینگے گی؟ آپ نے سورہ اسرافیل کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اچانک سے کسی لمحے ایک ایسی خوفناک آواز آئے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ سور بہت مدھم اور مدھر آواز میں پھونکا جائے گا، لوگ اس آواز کی کشش کی جانب لپکیں گے اور پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ پہاڑ اس کی فریکوینسی سے ریزہ ریزہ ہونے لگیں گے اور پھر یہ کرۂ ارض ایک اجتماعی تابوت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذرا کان لگا کے سنیے، سور پھونکا جا چکا ہے، معلوم نہیں ہم نے پھونکا کہ اسرافیل نے، مگر پھونکا جا چکا ہے۔ اس کی فریکوینسی سے موسم باولے ہو گئے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اور کیا نشانیاں چاہیے تمہیں؟ مگر تم شاید تب بھی یقین نہ کرو گے جب پانی سے باہر صرف تمہاری آنکھیں رہ جائیں، پھٹی کی پھٹی۔ بلا شبہ گزرا ہفتہ وزیر اعظم عمران خان کا سب سے مصروف بین الاقوامی ہفتہ تھا۔ اوسطاً روزانہ 10 ملاقاتیں، انٹرویوز اور خطابات۔ انہوں نے اپنی سفارتی ٹیم کو بھی ایڑیوں پہ رکھا اور ایک سپورٹس مین والی انرجی بھی برقرار رکھتے ہوئے لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ صرف ایک وکٹ کو نشانہ بناتے ہوئے مدلل گیند سے اچھی خاصی متاثر کن بولنگ کی۔ اگرچہ وکٹ تو نہیں اڑی، مگر میڈن اوور نے مخالف بلے باز کو کشمیری پچ پہ ایک رن بھی نہیں بنانے دیا اور وہ تیز رفتار گیند پہ چوکا چھکا لگانے کی بجائے ادھر ادھر نکالتا رہا۔ مگر یہ کوئی T20 ون ڈے یا ایک ٹیسٹ نہیں، پوری سیریز کا معاملہ ہے۔ سیریز جیتنے کے لیے ایک مؤثر گیم پلان، اسپنرز، فاسٹ بالرز، اوپنرز اور مڈل آرڈر بیٹنگ کا متوازن کمبینیشن، میرٹ پہ سلیکشن، گراؤنڈ کے حالات دیکھتے ہوئے حکمت عملی میں بروقت تبدیلی، مخالف ٹیم کی کمزوری و طاقت پہ نظر اور اسے ایکسپلائٹ کرنے کی بھرپور کوشش، جیتنے کے ارادے ظاہر کرنے والی باڈی لینگویج، باقاعدہ نیٹ پریکٹس، مضر صحت عادات و اشیاء سے پرہیز، کھلاڑیوں کے مرال اور ذہنی و جسمانی ضروریات کا مسلسل خیال، فیوریٹزم سے چھٹکارا اور مشکل حالات میں بھی جیت کے عزم کو برقرار رکھنا از بس ضروری ہے۔
سیریز کیا میچ بھی نہیں جیتا جا سکتا اگر اپنی خامیوں کو دور کرنے کی بجائے بارش کی دعائیں مانگی جائیں؟ کھلاڑی دیر تلک جاگنے یا سونے یا ہر اناپ شناپ کھانے پینے یا سٹے بازوں اور حسینوں سے فون نمبرز ایکسچینج کرنے کی علت کو کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھیں، پھر میدان میں آدھے جاگتے آدھے سوتے اتریں، تو ہر فیصلے کے لیے تھرڈ امپائر کی طرف دیکھیں۔ فیصلہ مرضی کا نہ ہو تو بلہ زمین یا وکٹ پہ مارتے بکبکاتے پویلین کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ٹیسٹ میچ کیا T20 بھی نہیں جیتا جا سکتا اگر ٹیم کی فتح و شکست کا دار و مدار صرف ایک آدھ بالر یا ایک دو بلے بازوں پہ ہو۔ چل گئے تو چل گئے، نہ چلے تو ٹیم کو بھی ساتھ باندھ لے گئے۔ کپتان بھلے کتنا ہی پروفیشنل بے داغ پرفارمنس والا یا ہر حالت میں پرعزم ہو، اپنی انفرادی پرفارمنس کے باوجود کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ٹیم بھی باصلاحیت، عزم اور پروفیشنلزم میں کپتان کے ہم پلہ نہ سہی اس کی عادی بھی نہ ہو۔ ایک دو ریلو کٹے تو کسی بھی ٹیم میں کھپ جاتے ہیں اگر باقی 8 یا 9 معیاری ہوں۔ لہٰذا اگر واقعی کشمیر سمیت کوئی بھی بین الاقوامی کپ جیتنے کی نیت ہے تو پھر ڈومیسٹک کرکٹ کو پسند و ناپسند کی نحوست سے نکالنا ہوگا، سلیکٹرز کو پروفیشنلز کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی جگہ خالی کرنا ہوگی، ٹیم مینیجر اور بورڈ کو کپتان کو سنانی نہیں بلکہ اس کی سننا ہوگی، چلتی سیریز میں یا سیریز سے ذرا پہلے کپتان بدلنے کی عادت ختم کرنا ہوگی، اسے پوری لاجسٹکس اور مکمل تعاون فراہم کرنا ہوگا، اور سب سے اہم یہ کہ پھر ایسی ٹیم کو ہار اور جیت کے نفسیاتی دباؤ سے آزاد کرنا ہوگا۔ کپتان کو میڈ ان پرفارمنس کے بعد وطن واپسی مبارک ہو، مگر اب آگے کیا کرنا ہے؟ سیریز جیتنے کے لیے جذبات سے دھکا تو لگایا جا سکتا ہے، البتہ ڈرائیونگ کے لیے عقل ہی کام آتی ہے۔ ریاست مدینہ عرف پاکستان کے امیر المومنین کی گوناگوں مصروفیات کا مجھ ناچیز کو بخوبی احساس ہے۔ یہ بھی اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سپہ سالار سے متعلق ملازمتی و توسیعی قوانین کو باضابطہ و پارلیمانی شکل دینے کے لیے 6 ماہ کے اندر اندر کسی دستاویزی نتیجے پہ پہنچنے کا چیلنج بھی درپیش ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ان 6 ماہ کے دوران اس ملک کی کرپٹ حزب اختلاف اور ملک کو لوٹ کے کھا جانے والی مافیا کے تعاون سے یہ کام کرنا امیر المومنین کے لیے زہر کا پیالہ پینے کے برابر ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین اس آزمائش سے بھی سرخرو نکلیں گے۔ فی الحال تو بس مفاد عامہ کے تعلق سے 2-3 عرضیاں گزارنی ہیں تاکہ امیر المومنین ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ ان عرضیوں کا تعلق پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہے۔ 3 کمسن بچے سائم علی، ثاقب علی اور ذوالقرنین کے والدین نے طلاق کے بعد الگ الگ شادیاں کر لیں اور ان بچوں کو پھپھی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ پھپھی معاشی طور پہ ان بچوں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے ان بچوں کے حقیقی والدین کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ کسی بھی ممکنہ عدالتی فیصلے سے قطع نظر سرکار ان تینوں بچوں کو بے حس والدین کے حوالے کرنے کی بجائے اپنی نگرانی میں لے لے، ورنہ اس وقت ریاست مدینہ عرف پاکستان کی سڑکوں پہ جو لاکھوں بچے لاوارث گھوم رہے ہیں ان میں مزید 3 کا اضافہ ہو جائے گا۔ اگرچہ 3 بچوں کی دیکھ بھال کا کام ریاست کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس کار خیر سے بھی پہلے اگر امیر المومنین بیت المال کے تحت لاہور میں چلنے والے یتیم و بے سہارا بچیوں کے کاشانہ اطفال کی برطرف ناظمہ افشاں لطیف کی انکشافی ویڈیو بھی دیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کاشانہ اطفال میں اس وقت 57 نوعمر بچیاں ہیں اور بقول سابق ناظمہ ان بچیوں پہ اعلیٰ اہلکاروں اور با اثر افراد کی سفلی نظر ہے۔ امید ہے کہ امیر المومنین ریاست مدینہ کی ان یتیم بچیوں کے تحفظ کا معاملہ ارجنٹ کاموں کی ڈائری میں نوٹ فرما کے براہ راست ماجرا معلوم کرنے اور انصاف دینے کی کوشش کریں گے اور وسل بلوور افشاں لطیف کے تحفظ کا بھی اہتمام کریں گے۔ ایک اور مسئلہ بھی حضور والا کی فوری توجہ چاہتا ہے۔ ریاست مدینہ کے ضلع دادو کے علاقے واہی پاندی میں گزشتہ ہفتے علی بخش رند نے اپنی 9 برس کی بیٹی گل سما کو بدچلنی کے شبے میں 4 دیگر رشتہ داروں کی مدد سے سنگسار کر کے دفنا دیا۔
خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی طاقتور اور بااثر شخص بھی ملوث نہیں، لہٰذا امیر المومنین سے دستبرستہ عرض ہے کہ اس معاملے کو براہ راست دیکھ لیں۔ امید ہے کہ جس طرح اوریجنل ریاست مدینہ میں بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہوتا تھا، نئی ریاست مدینہ بھی ان حقوق کے احترام کے بارے میں غور فرمائے گی، مگر کوئی جلدی نہیں، ابھی تو کم از کم 4 برس باقی ہیں۔ ابھی 27 برس پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں نے بش ہاؤس کلب میں ہندی سروس کے پہلے پاکستانی نژاد براڈ کاسٹر شفیع نقی جامعی کو دیکھا تھا۔ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے جس شعلہ بار مقرر صدر کے بارے میں ایک خاص دبدبے دار تصور لے کے میں بش ہاؤس میں داخل ہوا تھا، اس تصوراتی شفیع اور میرے سامنے موجود گرے کلر کے سوٹ میں بیٹھے شفیع کے درمیان کوئی مماثلت نہیں تھی۔ ہاں، چشمے کے پیچھے چمکتی ایکس رے نگاہیں، پاٹدار آواز اور اس آواز کے دوش پہ پرواز کرتی محاوراتی زبان بتا رہی تھی کہ یہ وہی شفیع ہے جس کے بارے میں کراچی سے سنتا یہاں تک آیا ہوں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ شفیع ہندی میں اکثر اور کبھی کبھار اردو میں بھی بطور فری لانسر کام کرتے ہیں۔ اردو تو خیر مادری زبان تھی ہی، مگر ہندی شفیع نے ضرورتاً اور ضد میں بطور چیلنج سیکھی۔ حالانکہ وہ دیوناگری نہیں لکھ سکتے، مگر اردو رسم الخط میں ہندی لکھ کے بولتے ایسے ہیں کہ 7 پھیرے کرانے والا پنڈت بھی کان پکڑ لے۔ اسی دور میں کسی ستم ظریف اردو پروڈیوسر نے میر صاحب کی زمین میں منہ ماری کرتے ہوئے کہا، شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے، اٹھو گے حشر میں ورنہ تتھا تتھا کرتے۔ مگر اردو سروس پہ جو پنڈت چھائے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ شفیع کا ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ اردو براڈ کاسٹنگ کے معیار پہ کھرا نہیں اترتا، لہٰذا سیربین، شبنامہ یا جہانما میں کبھی کبھار شفیع کو اکا دکا مراسلہ ترجمہ کرنے کو مل جایا کرتا تھا۔ شاید اردو سروس کے چند بوڑھوں کا یہ رویہ شفیع کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا، اور شفیع نے اس سرد مہر رویے کا جواب پروگرام کھیل کے میدان سے کو ایک نئے تیز رفتار جناتی انداز میں ڈھال کے دیا۔ شفیع کو کھیل کے میدان سے منجھے ہوئے براڈ کاسٹر اطہر علی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملا، اور پھر کئی برس تک یہ پروگرام شفیع کے منفرد انداز، محنت اور دلی کے محاوراتی تڑکوں کے سبب ان کی اور اردو سروس کی شناخت بن گیا۔ پھر ایک روز شفیع کو اردو سروس نے بادل نخواستہ باقاعدہ پروڈیوسر کے طور پہ قبول کر ہی لیا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شفیع ایک کھردرے شخص ہیں، مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو کلب کی سلاٹ مشین سے سکے گرانے کا بھی ماہر ہے، اسے تو آب جو بھی اوروں سے زیادہ پسند کرتا ہے، اسے تو بھنڈی گوشت بنانا بھی آتا ہے، اس کا تو قہقہا بھی چھت پھاڑ ہے، یہ تو لمبی لمبی شرطیں ہارتا جیتتا ہے، جب چاہتا ہے اپنی انگریزی کو آکسفورڈین بنا لیتا ہے، اور جب عام گوروں گوریوں اور کالوں کے درمیان ہوتا ہے تو انگریزی بھی عوامی اور کبھی کبھار بازارو اور کبھی افریکنائز ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شفیع بی بی سی کے اندر زیادہ مقبول ہے یا باہر۔ شفیع کو بہت غصہ آتا تھا، پھر حالات غصہ روکنے والی بریکیں مضبوط کرتے چلے گئے۔ شفیع چونکہ طبعاً مقرر ہے، لہٰذا کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی آواز اور اتار چڑھاؤ پہ خود ہی فدا ہے۔ چنانچہ شروع میں جب شفیع سیاستدانوں کے انٹرویو لینے لگے تو ہوتا یہ تھا کہ شفیع کا سوال 2 گز کا اور جواب ملتا تھا 3 فٹ کا۔ شفیع بھائی فیلڈ میں گئے تو 2 گھنٹے کا ریکارڈنگ میٹیریل جمع کرنے، مگر لوٹے 22 گھنٹے کی ریکارڈنگ کے ساتھ۔ اب نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اس صوتی گودام کی ایڈیٹنگ کیسے ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں عادتیں بہتر ہوتی چلی گئیں۔ پھر میں نے شفیع کو بی بی سی اردو ٹی وی پہ دیکھا، لگتا تھا کہ جنم سے یہی تو کرتے آئے ہیں، مگر شفیع جتنے بولنے کے دھنی ہیں اتنے ہی لکھنے کے چور۔ حسرت ہی رہی کہ یہ رنگا رنگ پیشدار اور چیلنج کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے کھرا اترنے والا قلم کے میدان میں بھی اترے۔ مگر شفیع نے پچھلے 35 برس میں ہندی اور اردو کو جو دیا، اور اردو سروس کو شناخت دینے میں جتنا بھی انفرادی حصہ ڈالا، وہ کم از کم اس نسل تک تو یاد رہے گا ہی جسے اگلے 40-50 برس اور جینا ہے۔ کون جانے اس کے بعد ریڈیو اور ٹی وی رہے نہ رہے، اور رہے بھی تو جانے کس شکل میں۔ شفیع اگرچہ 3 روز قبل اردو سروس سے ریٹائر ہو گئے، مگر اب میں بطور دوست انہیں ایک اور چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ شفیع بھائی، آپ اب تک بہت بول لیے، اب لکھنے پہ اتر آؤ اور باجے پھاڑ دو۔